بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال والاکرام اور محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الانبیاء رحمۃ اللہ العالمین کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں عالم شیر نیازی۔ میں آج جو چاروں سینئر جرنلسٹ ہیں، میں تو انہیں جینیس جرنلسٹ کہوں گا، کہ وجاہت سعید خان، ڈاکٹر معید پیرزادہ، ڈاکٹر شہباز گل اور صابر شاکر۔ ان کا پروگرام جو گینگ آف فور، میں زیادہ بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں آپ کے مقابلے میں یا کوئی بہت بڑا ویلاگر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ گینگ سے مجھے تو تھوڑا سا چڑ سی لگ رہی ہے کہ یہ گینگ والا لفظ شاید صحیح نہیں ہے۔ مجھے انگلش بھی تو نہیں آتی، لیکن یہ بات ہے کہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ جینیس، میں تو جینیس کہوں گا کہ آپ کے تبصرے بہت اچھے ہیں۔ میں سب سے پہلے وجاہت سعید خان کا جو سوال تھا کہ تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لینی چاہیے، حقیقت پسندی کے حساب سے یا یہ سوال ان کا بہت اچھا ہے اور ویلڈ ہے، اور لوگوں کی نفسیات کے حساب سے، لوگوں کی سہولت کے حساب سے، جتنا لوگ، چونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سہولت ملے، لیکن جب نظریات کی بات ہوگی تو یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں بھی جب حکومت عمران خان کر رہا تھا تو اس وقت بھی آصف زرداری کا یہ نرم گوشہ تھا اور اس کی طرف سے یہ پیغام آیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کر لیں حکومت۔ اگر اس وقت وہ کر لیتے ان کے ساتھ تو پھر بھی یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ یہ چوں کا مربع جو تھا وہ اس وقت یہ سارا اس طرح نہ بکھرتا جس طرح یہ اپریل میں 2022 میں بکھرا۔ اب بھی ان کی طرف سے نرم گوشہ ہے اور تھا۔ عمران خان نے بہت اچھا سٹیپ لیا کہ اپنے اس اصول کو اس نے نہیں توڑا، اپنے اسی اصول پہ رہا کہ نہیں، میں ایمانداری کے ساتھ جو بھی سیاست میں آئے گا، جس کے پاس جو صاف ہوگا، جس نے جو کرپٹ ہوگا اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، جو صاف ہوگا، جو ایماندار ہوگا اور جو اخلاق اور اصول کے ساتھ چلتا ہوگا وہ ہوگا۔ اور اس لیے عوام میرے خیال میں اب بھی عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کے اس نظریہ اور اس اصول کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام کو فطری طور پر ایک ڈاکٹر وجاہت خان کی ایک بات جو ہے کہ جو سائیکالوجیکل یا جو انسانی فطرت ہے، جو سائنسی انہوں نے اس طرح 3-4 استعمال کی، ہاں وہ بات صحیح ہے۔ وہ اس لیے صحیح ہے، وہ ادھر تو لاگو ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن وہ ادھر ضرور لاگو ہوتی ہے کہ 75 سال سے جو وہ لوگ جو یا ان کے وہ کیا لفظ کہتے ہیں اس کے پروڈیوسر، یعنی جو پیروکار ہیں وہ جو انہوں نے اس طرح منوپلی قائم کر رکھی ہے کہ جس کو چاہیں بنا دیں، جس کو چاہیں اتار دیں، تو عوام فطری طور پر اس سے بھی متنفر ہے۔ اور اس کا الیکشن ہے، اس میں زیادہ میں تفصیل سے نہیں جاتا ہوں کہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن عوام نے اس کا ساتھ دیا اور ان کے سارے وہ توڑ دیے۔ اور یہ جو نیٹ اور یہ سارا بند کیا ہوا تھا، اس کا بھی فائدہ عوام کو ہوا کہ یہ جو سیٹیں تھیں، اور انہوں نے تو خاموش تھا کہ لوگ کوئی بھی نہیں ہوں گے، بعد میں ہم لوگ خود کر لیں گے اور ان کو ملے گا نہیں، کوئی سیٹیں نہیں ملیں گی اور ہم اپنی طرف سے کر دیں گے۔ لیکن عوام نے جو اپنے فارم 45 لیے، کیونکہ 18 میں ان کے پاس کوئی فارم 45 نہیں تھے اور کمیشن بیٹھا تھا اور یہ نہیں تھا، لیکن عوام کو شعور آ گیا تھا، ہر ایک نے 40 فارم کر لیے۔ یہ تو جب شام کو ان کو پتہ لگا کہ یہ تو بہت زیادہ لے گئے ہیں اور ان کے اعلان بھی ہو گئے ہیں، تو ان کو اعلان کرنا پڑا، بعد میں انہوں نے تبدیلی کی، اور ابھی دھونس سے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ فارم 47 سے انہوں نے سارا کچھ بدلا ہے، اور عوام پوری جانتی ہے اس چیز کو، اور عوام اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ ابھی بھی کل کے جو جس طرح سخت اپوزیشن دے رہے ہیں، یا ان کا جو آپس میں بھی ہے وہ نہیں ہے، تو
ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ساتھ اب میں چاروں کے ساتھ متفق ہوں کہ ڈاکٹر موئی صاحب جو پوائنٹ اٹھاتے ہیں یا آپ لوگوں کا جو تبصرہ ہوتا ہے کہ ہر پہلو سے جو نیگیٹو یا پازیٹیو ہر پہلو سے ایک بات سامنے آ جائے، عوام اس پہ سوچ رکھیں، عوام کو پتہ چل جائے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو کہہ رہے تھے کہ دیہات میں ان کا پنجابی جو ہے، تو ابھی دیہات وہ نہیں رہے بھائی، اب دیہات میں ہر بندے کے پاس موبائل ہے، جو ٹک ٹاک، اور ایک ان پڑھ آدمی بھی وہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے اور وہ معلومات سنتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے، اور اس کی آپ لوگ سب اس کے پاس معلومات ہیں، وہاں گیدرنگ بھی ہوتی ہے، وہ شام کو ابھی وہ چیز نہیں رہی کہ جب 65 میں تھا تو ایک ہوٹل پہ ریڈیو لگا ہوتا تھا اور عنایت بھٹی کے گانے لگے ہوتے تھے، تو وہ اب صحیح نہیں، وہ بات نہیں رہی۔ ابھی ہر بندہ اپنے پاس، جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور وہ ٹچ موبائل سے سارا کچھ کر رہا ہے، اور عام دیہات میں بھی یہ چل رہا ہے۔ عام دیہات بھی اب شعوری لحاظ سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بات ان کے دماغ میں آ گئی کہ یار ہم تو یہ رگڑا 75 سالوں سے کھا رہے ہیں، تو اس لیے کوئی کمپرومائز حکومت میں وہ نہیں جانا چاہتے، نہ اپنی عمران خان کی پارٹی کو کرتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال ہوا آپ لوگوں کو، تو ایک گھنٹے کا پروگرام تھا، بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، پازیٹیو ہے، کیونکہ میں سب کو اکیلے سنتا تھا، تو اس میں آپ چاروں اکٹھے ہو گئے، تو اس لیے بہت اچھا ہے کہ آپ چاروں کے جو آ جاتے ہیں وہ آخر میں جو آپ لوگوں نے پوچھا کہ نواز شریف کدھر ہے، تو عمر دراز گوندل کے بقول تو وہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد تالا لگا دیا گیا ہے، اور چابی بھی کسی نے وہ اپنے پاس رکھ لی ہے۔ تو آخر میں حشر یہی ہوتا ہے جو اقتدار ہیں، جو ہمارے جو مسلم ہسٹری کے اقتدار ہیں، وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ بس آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے، یہ کسی کو کوئی تنقیدی پہلو یا نیگیٹو پہلو صرف اس لیے میرے خیال میں کہنا چاہیے کہ کہہ دینا چاہیے، جس طرح وجاہت صاحب نے کہا یا ڈاکٹر موئی صاحب نے کہا ہے، وہ ان کا بڑا ریئل تجزیہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہا ہے کہ تمام پہلوؤں پہ بات ہو جائے اور اس سے جواب نکل آئے اور ہر بندہ اس میں سوچنے پہ کرے، تو بہت ہی اچھا ہے، بہت مہربانی، یہ بہت اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔